الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو دوستو بزرگو، یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، چند دن کی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے اور موت پر یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور مرنے کے بعد کی زندگی وہ ہمیشہ کی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو تھوڑا سا سامان، متاع الدنیا قلیل، اور یہ بھی فرمایا کہ متاع الغرور، دھوکے کا سامان، اور آخرت کی زندگی کے لیے دار البقاء، ہمیشہ کا گھر، ہمیشہ کی زندگی، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ جنت میں جانے والوں کو یہ اعلان کیا جائے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، اب یہاں سے نکلنا نہیں ہے، تو وہ خوشیاں منائیں گے، مبارکباد دیں گے دوسرے کو۔ اور جو اللہ کے منکر اور کافر ہوئے ان کے لیے ہمیشہ کی دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، ان کو بھی یہ اعلان سنا دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ کے لیے یہاں دوزخ میں رہو، یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ تو وہ ارمان، افسوس، ناکامی، بربادی، خسران، ہلاکت، چیخیں ماریں گے۔ اور پھر یہ کافر لوگ مسلمانوں کی جنتوں اور مسلمانوں کے اعمال اور ایمان والوں کے اعمال کے بدلوں کو جب دیکھیں گے تو یہ کیا کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے، کاش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں بھی اس رسول اور نبی کی بات مان لیتا، ان کے راستے پر چل پڑتا۔ اب دنیا کی زندگی بالکل عارضی ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، مرنے والے کو بھی پتا تھا کہ میں کیوں مر رہا ہوں، اور جو مارنے والا ہوتا تھا اس کو بھی پتا ہوتا تھا کہ میں کیوں اس کو مار رہا ہوں۔ قیامت کی علامات میں یہ لکھا ہے کہ قیامت کے قریب قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اس کو کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے اپنے انسانوں میں سب سے برگزیدہ اور سب سے پاک بندے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اس بات کے لیے چنا کہ ان انسانوں پر، ان کے دلوں پر، ان کی ان زندگیوں پر محنت کرو اور ان کو یہ سمجھاؤ کہ یہ 2-4 دن کی زندگی یہ تمہیں 2-4 دن کی نظر آتی ہے، لیکن یہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ساری زندگی ہمیشہ کے لیے جنت اور دوزخ کا اور ہمیشہ کے لیے جو فیصلہ ہے وہ اس تھوڑی سی زندگی پر ہے۔
تم بیکار نہیں پیدا کیے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر یہ بات سمجھائی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن میں بھی فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث بیکار پیدا کر دیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے، یا ہمارے پاس نہیں آؤ گے. کیا مطلب؟ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اور موت کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ کا فیصلہ یہ اس زندگی پر مرتب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. اور پھر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے، نبی وہ ہوتا تھا جو اللہ کا پیغمبر جس کو کہتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا. نبی کا معنی خبر دینے والا. اللہ نے جو خبر دے دی کہ میں ایک ہوں، میری مانو، میرے علاوہ کسی کو مت مانو، میرے علاوہ کسی کو معبود مت مانو. نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، رسول قاصد کو کہتے ہیں، پیغمبر پیغام پہنچانے والا، نبی خبر دینے والا. اللہ کی طرف سے یہ خبر انسانوں کو پہنچاؤ، اے انسانوں تم ایک منی کے قطرے سے بنے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے حضرت انسان تیری حقیقت کیا ہے؟ کیا اس انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ وہ ایک ایسی چیز تھی جس کا ذکر بھی اچھا نہیں تھا؟ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا یہ منی کا قطرہ نہیں تھا جو گرایا جاتا تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى. اللہ تعالیٰ نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کو ہڈیاں دی، پھر ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اس میں روح پھونکی، اور پھر خوبصورت انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ الست، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری روحوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے انسانوں نے دنیا میں آنا ہے، ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع کر کے ان سے یہ اقرار لیا اور یہ وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تھوڑا سا لفظ کو غور کریں. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے بھی، ہمارے باپ دادے آدم علیہ السلام تک اور ہمارے بعد آنے والی نسلیں قیامت تک کے لیے سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ رب. قالوا بلا، سب نے یہ کہا کہ یا اللہ بے شک کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. عالم ارواح میں سب نے یہ کہا. اور پھر حدیث میں آتا ہے مسلمان دنیا میں تعداد کے لحاظ سے تو ہمیں اس طرح نظر آتے ہیں نا جی، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی کس مذہب پہ ہے، کوئی کس مذہب پہ ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرت. عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا پالنے والا ہے. اور پھر حدیث میں فرمایا کہ ہر بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں بھی ہے، مسلمان اور غیر مسلم، جس گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے وہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر حدیث میں فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ اس کے والدین چاہے اس کو یہودی بنا دیں، چاہے اس کو نصرانی بنا دیں، اور چاہے اس کو مجوسی بنا دیں. تو عالم ارواح میں بھی اللہ نے یہ وعدہ لیا اور پیدا بھی اسلام کی فطرت پر کیا. اب بعد میں چونکہ
کے اس کے والدین یا اس کے ان کے والدین، اور یہ ایک نسل چلی آ رہی ہے، اور ان پر وہ محنت جو آدم علیہ السلام سے چلی. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا فرمایا؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. انسانیت کہاں سے شروع ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا. فرشتوں نے تھوڑا سا بصورت اعتراض کے یا بصورت اشکال کے یا بصورت مشورے کے، یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو کیا کریں گے؟ یسفک الدماء، خون بہائیں گے دوسرے کا، یفسد فی الارض، یہ زمین میں فساد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا. پھر جب آدم علیہ السلام کو بھیجنا چاہا خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا کہ جی یہ تو خون بہائے گا، اس میں تو کیا ہے؟ شہوت کا مادہ ہے، اس میں غصے کا مادہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر بچہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس بچے کو بھی پیدا کرتا ہے دنیا میں فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرما کر آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر یہ دے کر بھیجا کہ وہ وعدہ جو میں نے ان سے لیا تھا اس کی ان کو یاد دہانی کراؤ. اب ہر نبی نے آ کر انسانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم سب نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ تو ہمارا پالنے والا ہے، رب. یہ دنیا میں موت تک کے لیے جس نے رب کو پہچان لیا وہ کامیاب ہو کر چلا گیا. دیکھیں ہم سب جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں. ہم یہ بات سوچیں کہ اگر کوئی انسان جس کے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے اور ایمان ہے اور وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا، تو ہم سب کا عقیدہ کیا ہے کہ دنیا سے کامیاب ہو کر چلا گیا. اعمال صالحہ تو بات کی بات ہے نا جی، نماز روزہ حج زکوٰۃ اعمال تو بعد میں ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. اور اگر ساری دنیا ایک انسان کے پاس آ گئی، پاکستان کا نہیں، 2-3 ملکوں کا نہیں، 50 ملکوں کا نہیں، پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا. سکندر ذوالقرنین ساری دنیا کا بادشاہ تھا. ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا، ساری دنیا اس کے قبضے میں ہے، لیکن ایمان نہیں ہے. تو ہم سب کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر یہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا تو ناکام ہو کر اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو کر چلا. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، نبیوں کے آنے کا جو سلسلہ تھا صرف ایک ہی بات تھی بس. کیا بات تھی؟ اللہ کو اپنا رب مان لو، تسلیم کر لو. اللہ کو ایک مان لو اور اللہ کے علاوہ کی نفی کر دو کہ یہ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں یہ میرے کچھ بھی کسی بھی کام کے نہیں ہیں، نہ نفع کے کام کے ہیں اور نہ نقصان کے کام کے. وہ وعدہ جو عالم ارواح میں کرایا اس کی یاد دہانی کے لیے، اور یہ تبلیغ کی ساری محنت، یہ دعوت کی ساری محنت اور یہ کلمے کے مطابق جو ہم سب مرد عورت اور بچے بوڑھے کی ذمہ داری ہے کیا؟ کہ اللہ کو بولنا. یہاں یہ ساتھی آتے ہیں مساجد کے مذاکرے کے لیے، مسجدوں والے 24 گھنٹے یہاں آ کر مذاکرے کے لیے 5 مجلسیں ان کی ہوتی ہیں. تو میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں چونکہ ہم باپ دادے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، اور پھر کسی نے 4 مہینے لگا لیے، کسی نے سال لگا لیا، کسی نے بیرون ملک کا سفر کر لیا، کسی نے مستورات کے ساتھ وقت لگا لیا، کوئی مقیم بن گیا، کوئی مولانا صاحب بن گیا، ٹھیک ہے نا جی. لیکن یاد رکھیں اگر اللہ کو بولنا ہمیں آ گیا تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہم کامیاب ہیں. شیطان اور نفس اس بات کی محنت میں لگا ہوا ہے کہ ساری چیزیں اس کو سمجھاؤ، سکھاؤ، اس میں اس کو لگاؤ، لیکن اللہ کا نام بولنا اور اللہ کی صفات کو بولنے میں خیال کرنا یہ لگ نہ جائے جو اصل مقصد ہے. نماز کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں فرض کیا؟ حج کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک ہم پڑھتے
پڑھتے ہیں روزانہ 1 سپارہ 2 سپارے، قاری صاحبان حافظ صاحبان 10 سپارے پڑھتے ہیں، رمضان میں 5 ختم کرتے ہیں، 10 ختم. اس سب کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ایک اللہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ اللہ ہمارا پالنے والا ہے. میں نے جو شروع کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس پچھلے وعدے کی یاد دہانی ہے اس میں. کیا؟ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ذرا بات سمجھیں تو یہ کس کس نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ سب نے کہا ہے. چاہے وہ کافر کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، عالم ارواح میں سب نے کیا کہا تھا؟ اس لیے یہ جو ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا جی، ہر وقت ہمیں روزانہ ہو، روزانہ نہ ہو، دوسرے دن، 5ویں دن، ہفتے میں 1 دفعہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے اس بات پر شکر ادا کرنا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ کلمہ دیا، مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا. یہ معمولی بات نہیں ہے. اے اللہ، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں جو میں نے تیرے ساتھ عالم ارواح میں کیا تھا. اے اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ تو سارے نبیوں کو، اے اللہ تو سارے صحابہ کو، اور اے اللہ اب تک جتنے محنت کرنے والے ہیں اور جن کی محنت کی بدولت میں آج مسلمان ہوں، اے اللہ سب کو میری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرما. معمولی بات نہیں. وہ وعدہ یہاں بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے رب، پھر دنیا میں آ کر وہ دوسری طرف نہیں گئے، ثم استقاموا، پھر اپنی بات پر پکے رہے. اور یہ پکا رہنا کب تک ہوگا؟ جی پکا رہنا یہ اپنے ایمان پر اور اللہ کو رب ماننے پر یہ پکا رہنا کب تک ہوگا؟ موت تک. بس موت کے بعد پھر مسئلہ نہیں ہے. موت تک کی یہ جو 2-4 دن کی زندگی ہے، بس اس میں ایمان پر رہو. ایمان پر تمہاری موت آ جائے، اپنے اس وعدے پر جو تم نے عالم ارواح میں کیا تھا اس کو دنیا میں تم نے پورا کر کے دکھایا. موت تک تم سے یہ مطالبہ ہے کہ اپنے ایمان پر رہو، ایمان کے تقاضے پر رہو. مرنے کے بعد ثم استقاموا، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. فرشتے ان کو اعلان سنائیں گے، اے ایمان والے، جو تو نے ساری زندگی خود بھی اس پہ محنت کی اور دوسروں کو بھی اس طرف لاتا رہا، مضبوط اس پر جمع رہا، بڑی تیرے اوپر بارش بھی آئی، ہوا بھی آئی، ہر قسم کی باتیں بھی آئیں، کانوں میں سننے کے لیے تجھے ہر قسم کی باتیں سننے کو ملی، آنکھوں سے دیکھنے کو تجھے دنیا میں. دجال جب قیامت کے قریب آئے گا تو کیا کرے گا؟ کمزور ایمان والے یاد رکھیں یہ بات. یہ تبلیغ کی محنت مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں، تبلیغ والوں تم خوش ہو جاؤ. کئی بڑوں سے یہ سنا، فرماتے ہیں تبلیغ والوں تم خوش ہو جاؤ کہ تم ایمان کی محنت میں لگے ہو. جتنا ایمان والے زیادہ ہوں گے، جتنا اللہ اللہ کہنے والے زیادہ ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ قیامت پیچھے ہوتی جائے گی. حدیث میں آتا ہے جب اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی دنیا پر ہوگا قیامت نہیں آئے گی. اب میرے بھائیو دوستو، ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تم جو دنیا میں عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے تھے، اب اپنے اس پالنے والے اللہ کی اس کی بات کو دل میں رکھو اور اس یقین پر جمے رہو استقامت سے، تو پھر مرنے کے بعد تمہارے مزے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، علماء فرماتے ہیں لا تخافوا کا معنی یہ ہے کہ تم کوئی خوف مت کرو. کیا خوف؟ آگے قبر کے اندھیرے میں جا رہا ہوں، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مزے ہیں وہاں، روشنیاں ہی روشنیاں، خوشبوئیں خوشبوئیں. 500 فرشتوں کے ساتھ تیرے لیے جنت کا بستر آئے گا، تیری روح قبض ہوگی، جہاں قبر تیرے لیے حد نگاہ تک کھل جائے. اے ایمان والے، جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جائے گی، خوشبوئیں اور ہوائیں آئیں گی. منکر نکیر آ کر جب سوال جواب پوچھے تھے مر ربو کا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ عالم ارواح میں ہم نے کیا کہا تھا؟ الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو ہم نے کیا کہا تھا؟
بے شک ہے اللہ تو ہمارا رب. دنیا میں ہم رب کی محنت میں لگے رہے, موت اس رب پر آ گئی. مرتے ہی جب جنت سے بستر آیا اور خوشبوئیں اور ہوائیں قبر میں آنے لگی جنت کی. اب منکر نکیر آئے تو جب انہوں نے پوچھا کہ من ربک کا, کیوں جی جواب دے سکیں گے یعنی انشاءاللہ دیں گے. ہاں, اس لیے ایک بات درمیان میں یاد رکھیں, کبھی کبھی ہم نماز پڑھنے کے بعد بعض لوگوں کے منہ سے یہ نکلتا ہے, کیا نماز پڑھ کے آ گیا یار بس خدا دی قبول کی تو پتہ نہیں تھا قبلی کیوں کرنا قبلی خدا خبر قبول ہم شو کرنا شو. یہ غلط بات ہے. یاد رکھیں یہ بات 100% میں ایمان والا ہوں. صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا پکا تھا کہ وہ کہتے تھے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تجھ پہ ایمان لایا, تیرے نبی پہ ایمان لایا, اے اللہ تو نے بارش کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ہے نا, ایمان والے تھے نا. اور کیسے ایمان والے تھے؟ سارا کفر ڈرتا تھا. زمین پر زلزلہ آیا تو پاؤں سے ٹھوکر ماری. بعض روایت میں آتا ہے کہ کیا تجھ پر کوئی گناہ ہوا؟ بعض کہتے ہیں عمر نے تجھ پر کوئی گناہ کیا ہے اسلام لانے کے بعد؟ رک جا. کیوں جی؟ اپنے ایمان کو ذرا ہم دیکھ لیں. ہمارے میں سے کوئی ایسا ہے زلزلہ آئے اور اس کو ٹھوکر مارے اور کہے کہ میں ایمان والا ہوں, میں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں ہے, تو رک جا. ہوں گے انشاءاللہ, لیکن ہم ابھی محنت میں لگے ہوئے ہیں. ابھی ہم کیا ہیں, مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سیکھ تڑ ہے, بہتر اور بہترین 3 درجے ہیں نا جی. سیکھ تڑ کا مطلب سیکھنے والا, پھر اس سے بھی کمزور اور اس سے بھی کمزور. اس لیے جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا اور جب اس سے منکر نکیر پوچھیں گے من ربک کا, تو یہ کیا کہے گا؟ ربی اللہ. آپ بھی زبان سے کہہ دیں, ہم کیا کہیں گے؟ ربی اللہ. اور انشاءاللہ کہیں گے. ہاں, یقین سے بات کریں. جب بھی کسی کو دعوت دیں اپنے دل کے یقین سے بات کریں. یہ مضبوط بات ہے, یہ میری بات نہیں ہے, یہ اللہ رسول کی بات ہے. میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ اللہ معاف کرے, وہ کہتے ہیں نا جی, بعض روایت میں آتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بچے کو لایا گیا کہ جی یہ گڑ کھاتا ہے, اس کو منع کر دیں, اس کو ذرا کوئی کچھ پڑھ دیں, کچھ منع کر دیں کہ یہ رک جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا اس کو بات میں دوسرے وقت میں لے کے آنا. تو بعض صحابہ فرماتے ہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خود کھایا تھا, تو اس لیے فرمایا کہ ذرا تھوڑا سا صبر کرو, میں نے ابھی خود کھایا ہے. تو پشتوں میں ہمارے ہاں یہ مثال مشہور ہے کیا, بخپلے گوڑا پڑ گیا. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ہم ہیں کچے, لیکن اللہ کی ذات پر ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے. ہم نے نماز پڑھی, ہماری نماز کمزور ہے, لیکن اللہ پر یقین ہمارا پکا ہونا چاہیے. میں نے قرآن اللہ کا کلام پڑھا, فضائل اعمال میں ہے نا, ھذا کلام ربی. میں نے روزہ رکھا, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ پر ایمان لایا ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں, میں ان کی امت کا آخری امت کا ایک بندہ ہوں. اے اللہ میں بہت کمزور ہوں, میرا ایمان بھی کمزور ہے, لیکن اے اللہ تو طاقتور ہے, تو احکم الحاکمین ہے, تو رب العالمین ہے, تو وہ رب ہے جو میں نے ہر نماز میں تجھے بولا ہے. اے اللہ تو وہ رب ہے, تو وہ پالنے والا ہے کہ میں نے مجمع میں بھی بولا ہے, میں نے ایک آدمی کو بھی بولا ہے, میں نے اپنی بیوی کو بھی بولا ہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے. میں نے باہر ملکوں میں جا کر حبشیوں کو بھی بولا ہے. کیوں جی, مجمع میں بہت سارے ہوں گے نا, حبشیوں کو آپ نے بولا ہے کہ نہیں کہ ایک اللہ سب کچھ کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, جب یہ قبر میں رکھا جائے گا, تو جب یہ من ربک کا سوال جواب, ما دینوں کا, من نبیوں کا سوال جواب ہو جائیں گے, تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ اس سے کہے گا نم کا نومت العروس, اب تو سو جا, ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یہ کس کے لیے ہے یہ فضیلت؟ وہ جو اس وعدے کو جو کر کے آیا ہے اس پر یہاں محنت کر رہا ہے, محنت کسی اور چیز میں نہیں کر رہا ہے. کیوں جی, ہم کس چیز پہ محنت کر رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنے آپ کو خود دیکھ لے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. گرمی ہے نا جی, پسینہ سب کو آ رہا ہے نا, ہر آدمی
قیامت کے دن بھی ہر آدمی اپنی پسینے، ہم میں سے ہر آدمی اپنے پسینے میں بیٹھا ہوا ہے نا جی. کیوں جی؟ میرے اوپر پسینے آ رہے ہیں تو آپ کے پسینے تو میرے کام میں تو اپنے پسینے میں ڈوبا ہوں. ہم میں سے جو محنت کر رہے ہیں وہ کیا محنت کر رہے ہیں اور کس چیز کی محنت کر رہے ہیں؟ کہیں ہم غلط چیز میں تو نہیں لگے ہوئے. مقصد میرا کیا ہے اور میں کس میں لگا ہوا ہوں؟ اگر اس استغفار اور اس کیفیت اور اس گناہ پر ہم نے توبہ کر لی، گناہ پر استغفار نہیں، گناہ پر ہم نے توبہ کر لی ہے، اللہ میری توبہ، آج کے بعد میں غلط سمت میں جا رہا تھا، غلط طرف جا رہا تھا. دنیا میں محنتیں کئی چل رہی ہیں. یہ جتنے 40-50 سال کے جو ساتھی ہیں جن کی عمر 60 سال ہے، آج سے 20-30 سال پہلے کتنا فرق تھا اور آج کے دن کیا فرق ہے؟ مسلمان کا کیا حال ہے اور پھر ہمارے تبلیغ والے ماشاءاللہ جو ہمارا کیا حال ہے اور دنیا کا کیا حال ہے. سے محنت جو ہماری ہے، ہمیں اللہ معاف کرے. اس گناہ کبیرہ پر ہم اللہ سے معافی مانگیں اور آنسو بہائیں. یہ سمجھنے کی چیز ہے. ان مشرکین مکہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کے قصے سنائے کہ فرعون یوں تھا، اتنا بڑا ظالم تھا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، قرآن پاک میں سارے قصے، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا، فلاں کی، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، انہوں نے کہا نہیں، ایک اونٹنی ہونی چاہیے اور وہ گابن ہونی چاہیے اور وہ ہمارے سامنے بچہ بھی دے دے. سب کچھ ہو گیا اور پھر بھی ایمان نہیں لائے. اللہ نے کیسی سزا دی. تو جب قرآن پاک میں نبیوں کے اور قوموں کے قصے سنائے تو یہ ظالم مشرکین مکہ، انہوں نے کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ قالوا ھذا اساطیر الاولین. انہوں نے حضور سے کہا اے محمد، یہ تو ہمیں پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں سنا رہا ہے. کہانی اور ہوتا ہے اور حقیقت اور ہوتا ہے. اور پھر ایک جگہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا کہ دیکھو ان کا یہ حشر ہوا، عالم ارواح میں رب کہہ کے آئے اور یہاں بھٹک گئے بتوں کی طرف اور درختوں کی طرف اور آگ کی طرف اور پتہ نہیں کس کس بے دینی میں چلے گئے، اللہ کے غیر میں لگ گئے. تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. ہم جو یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے تھے کہ وہ اس طرح کرتے. زمون پلار نہیں کو بتا سکو. ہمیں اللہ نے ایک محنت دی ہے اور ہم ایک محنت کے لیے دنیا میں آئے. خیال کریں قدم اٹھاتے ہوئے اگر ہماری سوچ غلط ہے، اگر ہمارا دیکھنا غلط ہے، اگر ہمارا سننا غلط ہے، اگر ہمارا بولنا غلط ہے، تو دل تو ان چیزوں کے ساتھ متعلق ہے. مولانا احسان صاحب ہمیشہ اپنے بیان میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، دل کی مثال تالاب کی ہے جو 4 نالیوں کی پر مشتمل ہے. 4 نالیوں سے پانی آ رہا ہے، اس میں 3 نالیوں سے صاف پانی آ رہا ہے، 1 نالی سے گندا پانی آ رہا ہے. تو کیا خیال ہے تالاب کا سارا پانی گندا ہوگا یا نہیں؟ وہ 3 والا ٹھیک ہوگا اور وہ 1 والا ایک طرف میں گندا ہوگا؟ نہیں کہ جی یہ سارے تالاب کا پانی. دل کی طرف یہ 4 راستے جا رہے ہیں. اگر اللہ کو رب کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آنکھ سے کسی اور چیز میں لگا ہے تو اس راستے سے اللہ کا غیر اندر جا رہا ہے. کان سے اگر اللہ کے غیر کو سن رہا ہے تو اس راستے سے، کان کے راستے سے دل میں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کا غیر جا رہا ہے. بولنے کے راستے سے اگر اللہ کے غیر کو یہ بولتا ہے، یعنی بعض چیزیں بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتی ہیں، کہنا نہیں چاہیے لیکن کہنا پڑتی ہیں کہ جی فلاں موسمیات والوں نے کہا کہ کل بارش ہوگی، تو بس وہ کہتے ہیں بارش کا امکان ہے. میرے جیسا مولوی آدمی بھی کیا کہتا ہے، مفتی صاحب، قاری صاحب اور ماشاءاللہ وقت لگائے ہوا کیا کہتے ہیں، سبب باران کی تھا. کتنے افسوس کی ضرورت ہے اور کتنا اس پر ہمیں استغفار کرنا چاہیے. کیا ہم زبان سے بول رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں زبان سے؟ میں بول رہا ہوں، آپ نے سن لیا، میں نے بھی بولا ہے نا، آپ نے سن لیا. تو 2 راستے سے دل کی طرف یہ چلے گے. سوچ ہماری کیا ہے؟
ریڈی والا بھی یہ سوچتا ہے کہ ایسی بڑی بلڈنگ ہو اور 3 چھت گھر ہو اور بنگلہ ہو، سوچ میری ہے۔ بیچ رہا ہوں میں ٹماٹر اور سوچ میری یہ ہے۔ اپنی سوچ کو ہم ٹھیک کریں، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنی آنکھوں کو۔ یہ راستے ہیں دل میں جانے والے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے وہ اس کا مظہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی بڑائی سنائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو انہوں نے جو عملی طور پہ دکھایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ